السلام علیکم. میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا. آج کا پہلا سوال. آفتاب صاحب عمران خان فرنٹ فٹ پر آ کر اگریسو شاٹس کھیل رہے ہیں, مختلف نام لینے کی باتیں کر رہے ہیں, اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, میں تو ہمیشہ اپیزمنٹ کی بات کرتا ہوں, پہلے دن سے کر رہا ہوں کہ ٹکراؤ میں کچھ نہیں پڑا. لیکن دیکھیں وہ بار بار ایک ہی چیز کہتا چلا رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ جی میں سب کو ایکسپوز کر دوں گا, میں اصل بات بتاؤں گا. وہ مشروط کرتا ہے, اگر آپ نے مجھے دیوار سے لگایا, مجھے اس قدر کارنر کر دیا, اس کو تو یہ ہے نا کہ میں کارنر ٹائیگر ہوں. جی, وہ شروع سے یہی سمجھتا ہے اپنے آپ کو. تو یہ اب سب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ نوبت نہیں آنی چاہیے. وہ نوبت آئے گی نا تو نقصان صرف عمران کا نہیں ہوگا, پاکستان کا ہوگا, اور بہت زیادہ ہوگا. تو بس مطلب اس میں آپ اور کچھ نہیں بس تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے. اس نے بھی اتنا ہی کہا, اس کے بعد ہی از ٹائٹ لیفٹ, کوئی بات نہیں کی اس نے, اور نہ ہی کرنی بنتی ہے. سر چلیں نام نہ لیں, لیکن یہ ہے کیا ایکچولی؟ بس یہ کوئی انتہائی خطرناک چیز ہے, انتہائی ڈینجرس چیز ہے, لیتھل. اور یہ محض ہوا میں تلواریں نہیں ہیں, گراؤنڈ پہ بہت کچھ ہے ایسا. اللہ کرے یہ سارا دفینے کی شکل میں کہیں بیریڈ ہی رہے, کبھی باہر نہ آئے. سر نیکسٹ کمنٹ میں ایک کریکشن کی گئی ہے, جہاں پر آپ بات کر رہے تھے 8000ers کی پاکستان میں. تو انہوں نے کہا ہے کہ دیر آر 5 آف دا 8000ers ان پاکستان. K2, براڈ پیک, نانگا پربت اینڈ گشربرم 1 and 2. گشبرم 1 and 2. 2. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, دونوں کا نام ایک ہے نا, گشبرم کا. 1 and 2. تو 1 and 2 کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. لیکن بہت شاندار پہاڑ, نانگا پربت کا ہی کوئی مول نہیں ہے. اس کا نام ہے مرشد. نیٹیوز کال اٹ مرشد. واہ, ہاں جی, ایک مرشد ہوتے تھے کہتے. ہاں, عمران خان کو مرشد کہتے ہیں اس کے ٹائیگرز. دیکھیں یہ بلڈ اپ کیسے ہو رہا ہے. ایک کیریکٹر, ایک میتھیکل کیریکٹر بن رہا ہے, ایک کسی رزمیے کا, کسی ایپک کا کیریکٹر بن رہا ہے. جیسے عمران خان نہ ہو گیا, اسپارٹیکس ہو گیا. تو یہ اللہ کی دین ہے کہ اس کو بیٹھے بٹھائے نے کیا کر کے دکھا دیا. سر ویسے انہوں ناگا پربت کہندے کیوں؟ میں جب وہاں بیٹھا بتا رہا ہوتا ہوں, سو رہے بھول جاندہ, بحث نہ کریا کرو, بندہ بھول جاندہ نہیں, ہے. سو رہے ہوتے ہو تم موسٹلی. سو نہیں رہے ہوتے مطلب. نانگا اس لیے کہ اس کے اوپر سے جب برف پگھلتی ہے نا, تو اندر سے سرسبز و شاداب جب وہ نکلتا ہے تو اس کو نانگا کہتے ہیں. نانگا پربت, ننگا سے نانگا پربت. چند دن پہلے ہم نے مونٹ بلانک ڈسکس کیا تھا. ایک پین کا ذکر ہوا تھا, مونٹ بلانک پین کا. اس کا لوگو وائٹ کلر کا ایک پھول سا اس کے سر پہ ہوتا ہے. تو وہ چوٹی کے اوپر جو ہر وقت جمی ہوئی برف ہوتی ہے, وہ لوگو بنا تھا مونٹ بلانک کا. اسی طرح نانگا پربت کو ننگا پہاڑ کہتے ہیں. 8 سال ہو گئے تینوں بھراوا, تینوں کیوں یہ چیزاں سمجھ نہیں آن رہی؟ تو تیرے اندر تو ڈلن نہ پیا. کیا کہنے سر, ویسٹ کوٹ عمران خان دے نال بہ کے تسی پائی؟ ہاں صاحب. نہیں, میں گھر سے پہن کے گیا تھا. کہ انہاں دے نال جو تسی بیٹھے تے آئی سی نا. جی, بہت اچھی. ٹیلی تھون میں. یہ ٹیلی تھون جو ملی. یعنی ہم نے کپڑے بھی مانگے تھے ان سے کہ ہمیں کپڑے بھی دو. اے کلر ویسے تسی کدی پایا نہیں ویسٹ کوٹ دا, اچھا لگا. میں یہی پہنتا ہوں, یقین کرو. آج سے کوئی 5 سال پہلے تک میں سیزن 1 خبردار نکال کر دیکھو, پڑا ہوگا, بلیک کے اوپر چلتا ہی یہی ہے, یا یہ یا گرینش, آلیو گرینش, اس طرح کا بہت اچھا لگے گا. اسی بلیک دے تے چٹی ویسٹ کوٹ پا رہی تھی. آ رہے ہو پوری ٹیم نے پائی ہوندی. دھاڑی ایسے کرتے, دھاڑی ایویں کرن دین, ڈھاڑی میں کریندے ہیں وی ڈھاڑی تنک دن چکا تنک دن تنک دن دن اے دنن کینٹ وی تھا ہے. اے دنن تو بار شاہ رخ خان کیسے ہیں آپ؟ تینوں کنے نکرے لایا. پٹھان نے کھانا خراب. وہ پھر کہہ رہے یار میری بات سنو, اب پٹھان کی جان چھوڑ دو اب جوان آ رہا ہے. جوان آ رہی ہے. جوان ڈنکی. آپ نے جوان کا ٹیزر دیکھا؟ نہیں, میں نے کسی چیز کا ٹیزر نہیں دیکھا. آفتاب جی, آج جب آپ یہاں سے جائیں گے, بڑے ماچو بن کے. اوہ مائی گاڈ, ڈاکٹر جی بتائیے ان کو. آپ بتائیے, وہ خود دیکھیں گے. بڑے ماچو بن کے آپ نے وہ 30-40 سیکنڈ کا ٹیزر ہے. چلیں دیکھ لیں گے. آئیں جی, میں تم سے بات نہیں کر رہا. میں وہ جڑا منہ تے پٹی کی تھی وہ کہنا ٹیزر ہے. یہی تو سسپینس ہے. آفتاب صاحب, آپ سے گزارش ہے کہ عمران خان کو سیاسی مشورے دینے سے گریز کریں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مجبوریاں ہیں, مگر خدارا اس سے گریز کریں. میری کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں ابھی؟ آپ کی مجبوریاں ہیں. آپ کو اگر سیاست کی ابجد کا نہیں پتہ تو
اس بیچارے کو وہ کرنے دے جو اسے کرنا چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ جا کے عمران ٹکر مار دے دیوار کو؟ اسی طرح بھٹو کو مروانے والے موجود تھے, اسی طرح بی بی کو مروایا انہوں نے, اسی طرح فاطمہ جناح کو مروایا. یہ چھوڑیں یہ باتیں کہ آپ کی مجبوریاں, میری کیا مجبوری ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے اس کمنٹ کی. اس میں اس نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو پنجاب حکومت کے ساتھ بھی رکھ رکھاؤ کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا خیال بھی رکھنا ہے. علیم خان کے چینل میں آپ کام کریں تو بھائی ونس اینڈ فار آل جان لو کہ اللہ نے مجھے کسی مجبوری میں نہیں ڈالا. میری مجبوری اگر کوئی ہوتی ہے نا تو صرف وہ احکامات ہیں جو اللہ کے ہیں, کہ میں نے لائن کراس نہیں کرنی, میں نے بلو دا بیلٹ نہیں مارنا, میں نے غلط بیانی نہیں کرنی, میں نے خلاف واقعہ بات نہیں کرنی. مشورہ وہ جتنا تمہارا قائد ہے اس سے زیادہ میرا ہے, اور پھر میرا تو وہ دوست بھی ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بدگمانی کا شکار نہ ہوا کریں. اظہر رنگیلا صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ آپ کو 4 ماہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ وہ یہ شو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس بارے میں کبھی ان کے رہتے میں ذکر نہیں ہوا یا آپ نے کبھی نہیں بتایا؟ یا تو پھر میرا دماغ معوف ہو گیا ہوگا, میری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہوگی, یا میں کوما میں ہوں گا جب انہوں نے مجھے بتایا. وہ یہاں پہ ادھر ادھر ڈراپنگز کرتے رہتے تھے. انہوں نے طارق بٹ سے بات کی ہوگی, جو کہ بعد میں مجھے پتہ چلی کہ انہوں نے ادھر ادھر کہہ رکھا ہے لوگوں سے کہ بھئی میں 2-3 ماہ بعد چلا جاؤں گا. مجھ تک یہ باتیں پہنچی جب ہم امریکہ تھے, جب ہم کینیڈا تھے. مجھے یقین کیجئے کینیڈا پہنچنے سے پہلے بالکل نہیں پتہ تھا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں نے انہیں کبھی اس کیٹیگری میں رکھا ہی نہیں. وہ اور طرح کا آدمی ہے, ایک نفیس آدمی ہے. مجھے آ کے اس نے کہا, حالانکہ میرا نقصان اس وقت تک ہو چکا تھا, اور پتہ ہے آپ کو کیا نقصان تھا؟ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ موصوف جا رہے ہیں تو میں اپنے ڈرامے کی اس ایپیسوڈ میں انہیں شوٹ کیوں کرتا ایز مین کیریکٹر. یاد آیا؟ جی جی جی. تو دیٹ از مائی ایلیبائی. حسن مراد صاحب ذرا اس پہ غور کیجئے گا, آپ کا بھی فیلڈ یہی ہے, اس پہ ذرا ان سے پوچھیے گا ضرور. نہ سمجھ آئے تو پھر میرے پاس آئیے گا, میں سمجھاؤں گا کہ یہ ڈرامہ جس کے کلپس ہم چلا رہے ہیں, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, اور یہ رنگیلا صاحب یہ انہیں پہچاننے کی کوشش کریں, یہ جن بنے ہوئے ہیں اس میں. ساری پاکستانی حکومت کمزور نہیں ہوئی, وہ بڑی تگڑی ہے. یہ تگڑی کس طرح ہے؟ ٹکے دی تے پاپولیرٹی نہیں ہے میڈم, پاپولیرٹی کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, تو جنی دیر لوگ کی باہر نہ نکلن گے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. وہ تو پھر مسئلہ اس لیے کوئی نہیں ہوا نا کہ جب وہ چلے گئے تو ہم نے چینج کر دیا کیریکٹر. دیٹ از نو پرابلم. لیکن میری ایلیبائی یہی ہے, میرا مقدمہ یہی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو پھر میں انہیں کاسٹ کیوں کرتا. ٹھیک ہے نا جی, تو اس لیے مجھے نہیں پتا تھا. تو سر آپ نے اسی طرح ایک میل باکس میں کہا تھا کہ آپ کو کینیڈا جانے سے پہلے ہی پتا تھا جی, کہ کون مجھے جا رہا ہے. جس کے بارے میں پتا تھا کہ کس نے انٹرویوز دے رکھے ہیں, جس کی ڈرامے سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے, یہ مجھے پہلے سے پتا تھا. ان کے بارے میں مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ یہ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. سوال یہ واقعی بنتا ہے, انٹرویور نے صحیح سوال کیا ہے کہ رنگیلا صاحب آپ تو حجی نمازی آدمی ہیں, آپ ایک دفعہ حلفن کہہ دیں, آپ کہیں جی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے آفتاب صاحب کو خود بتایا تھا, میں اپنا کیس واپس لے لوں, اسی لمحے واپس لے لوں. ہر کوئی کیس کرتا, محاورتاً کہہ رہا ہوں, پتا بھی نہیں نا کوئی. نہیں کہ میرا کوئی وہ بھائی ہے, برخوردار ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ایک ہوتی ہے پروفیشنل اپروچ, ایک ہوتی ہے نان پروفیشنل اپروچ. اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں, لوگ بات اٹھاتے ہیں, جس میں نے دیکھا رنگیلا صاحب حسن مراد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تپ گئے تھے خام خواہ, حالانکہ ان کا تپنا بنتا نہیں ہے. تو بندہ پروفیشنل انداز میں, آپ جانے سے پہلے مجھے کہتے سر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں جا رہا ہوں. پھر انہوں نے ایک اور بات کی, میں نے پھر غور سے سنا, نارملی میں نہیں سنتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کہنے لگے کہ جی وہ آغا ماجد جا چکے تھے, سلیم الویلا جا چکے تھے, ہنی الویلا جا چکے تھے, ناصر چنوٹی اپنی فلم کرنے گیا ہوا تھا, چنانچہ ٹیم کوئی بھی نہیں تھی. تو میں نے کہا نہیں مجھے جانا چاہیے. بھائی آپ سے کس نے کہا تھا؟ آپ تو روٹین میں ساتھ جا رہے تھے, میری یہی ٹیم تھی, اس میں کوئی آپ کو ہیوی ویٹ نظر نہیں آ رہا. 2-4 ہیوی ویٹس ہیں, وہ کھلی چھٹیوں نے اپنی فلمیں کریں, اپنے بڑے پروجیکٹس کریں, ریسٹ کریں, فیملی کو ٹائم دیں, جب بھی فرصت ہو وہ منی تھیٹر ہے ان کے لیے, آئیے پرفارم کیجئے اور اپنی مرضی کے مطابق چلے جائیے. مطلب ان کے ساتھ ہمارا قلبی رشتہ ہے, مراسم ہے, دوستی ہے, لیکن شو تو چل رہا ہے, دا شو از آن الحمدللہ. وہ بات کریں جو خلاف واقعہ نہ ہو. یہ میں نے اس لیے اس پہ اتنی ارکریزی کی ہے. ان دونوں کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی,
क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकाली। कोई बंदा बात करे तो ओके, वो अपना प्रूफ ले आए, मैं अपना प्रूफ ले आऊँगा। रंगीला साहब ने गलती की, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। मैं यही समझता था हाजी नवाजी आदमी है, झूठ नहीं बोलता। ये बात सहवन शायद वो कह गए हैं, मैं नहीं कहता कि वो झूठ बोला उन्होंने, लेकिन 4 महीने पहले उन्होंने अगर मुझे बताया होता मैं क्यों लेके जाता उन्हें। तो अब चलते हैं फारिया के गाने की तरफ। फारिया क्या सुना रही हैं? होंठों से छू लो तुम। जी, प्रेम गीत राज बब्बर। ये जल्दी कर दे, जिन्हें फाइटर भी दसना पैने। तुम पता राज बब्बर मेरा दोस्त है। क्यों जी? क्या बात। ताकि ठहर जा जरा, गल और चढ़ पई। पहली फिल्म दोस्त जी- ने यार दोस्त नहीं, बड़ा प्यारा दोस्त, बहुत उम्दा आदमी है। हाँ, फोन शून आਉਂਦਾ रहता। क्यों परेशान क्यों हो गए एकदम? एक्टर का जिक्र सुन के तुम्हारी हवा क्यों निकल जाती है? क्या कहने, राज ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। जी, ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। लौंग दा लश्कर, ਉਹ ਹੀ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਤੇ उसका गाना बताओ। रहने दो, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪਵਾੜੇ ਹੀ ਪਹਾਏ ये गाना नहीं है। ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਭਾਈ। 2.5 दिन ना जवानी नाल चल दी, ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ कुर्ती मलमल दी, ये है गाना। ਆਏ ਵੀ ਸੀ। यार मैं कहना क्या कहने। जो मेन गाना है उस फिल्म का वही है। ਲੋ ਨੀ ਤੇਰੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਬੱਲੀਏ। और ये जगजीत के गाने। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਆ। हाँ नहीं, पंजाबी फिल्म ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਾਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। फिर ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। ਡੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। कहाँ से? ਇਹ ਅਬਰਾਡ ਸੀ, गई किधर थी? ਪੱਤੋ ਕੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। स्लिप कैसे हो गई? वो तो चिकड़ बहुत। ਇਹ ਉੱਤੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। स्लिप कैसे हो गई? ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣੀ। हाँ, बड़ी नर्सरी हैं, ਹਾਂਜੀ कमाल की नर्सरी हैं। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ। गेंदे का गेंदा गेंदे का बोलते हैं उस्ताद। ਅੱਛਾ ਗੈਂਦੇ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। वो इतना बड़ा है कि लोग उसे गेंडे का कह देते गेंडे हैं। और वो जो जगह है ना, जो गेलन है, ਹਾਂਜੀ गेलन फाटक वहाँ फाटक है गेलन। ਭਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾਦਾ ਕਦੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ? मरुंडा भी, वहाँ से फूल बड़े शानदार, गुलाब बहुत लाजवाब है, अमरूद बहुत लाजवाब है। ਪਤਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਰੁੰਡੇ ਨਾਲ 2 ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉੱਚੀ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। गल सखावत नाज कर रही है।